بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں MJ10 کے تحت ہم لوگ مرزا غالب کی دو غزلوں پر ہم نے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ مرزا غالب کی غزل گوئی پر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اور یہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر تمہید کے مرزا غالب کی غزل گوئی۔ اردو شاعری کی دنیا میں محمد تقی میر کے بعد جس شاعر نے سب سے زیادہ عوام کو متاثر کیا وہ مرزا غالب ہے۔ غالب اردو شاعری کی دنیا میں ایک نادر مظہر ہیں۔ فکر و فن کی محفل میں ان کا مقام سب سے ہی الگ نہیں، سب سے بلند بھی ہے۔ اردو میں وہ تنہا شاعر ہیں جن کی شاعری دل نشین اور دل آویز ہونے کے ساتھ خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع ان کے شدید ذاتی تاثرات ہیں اور ان کی امتیازی خصوصیت ان کا تفکر ہے۔ غالب کی شخصیت جامع الصفات تھی۔ وہ ایک معروف شاعر کی حیثیت سے مقبول تو ہیں ہی، ایک کہنہ مشق نثر نگار کی حیثیت سے بھی ان کا پایہ بلند ہے۔ ان کے خطوط اردو میں جدید نثر کا سنگ بنیاد ہیں۔ شاعری میں غالب نے قصیدے، رباعیات، قطعات اور مثنویاں وغیرہ بھی لکھی، لیکن جس صنف میں مرزا غالب ہیں وہ ان کی غزل گوئی ہے۔ مرزا غالب کو فارسی دانی پر فخر تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی فارسی شاعری پر ناز کرتے ہوئے اردو شاعری کو بے رنگ منست کہا تو کبھی اردو شاعری کو رشک فارسی قرار دیا۔ اگرچہ اردو کے دیگر شعراء نے اردو شاعری کو بڑی حد تک کامیابی کی منزل سے ہمکنار کیا، لیکن غالب کا انداز سخن اور انداز بیاں کچھ اور ہی تھا، جس پر غالب کو بھی فخر تھا اور جس کی وجہ سے اردو شاعری عالمی شاعری کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملانے کے قابل ہو گئی۔ شعر ملاحظہ ہو ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب کی ہر دل عزیزی کا بنیادی سبب ان کی شاعری کا تنوع اور طرز ادا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے کلام غالب میں جتنی رنگا رنگی پائی جاتی ہے شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے یہاں نظر آئے۔ جہاں تک اسلوب اور لب و لہجے کا تعلق ہے، غالب کی شاعری کا ایک گلدستہ صدرنگ ہے، جس کا ہر رنگ اپنی جگہ اتنا تابناک اور شوخ دکھائی دیتا ہے کہ نگاہیں وہیں ٹھہر کر رہ جاتی ہیں۔ عبد الرحمن بجنوری نے غالب کے کلام کو الہامی کتاب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مرزا کے کلام میں شیرینی اور تغزل کے ساتھ دقیق فلسفیانہ اشکال اور تصوف کی آمیزش بھی ہے۔ ان کا تخیل بڑا بلند پرواز تھا۔ وہ روش عام سے ہٹ کر اعلیٰ تخیلات کو نظم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ شوخی، غنائیت، تفکر، دلکشی، پرشکو الفاظ اور لطیف تراکیب ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ ان کے کلام کا حسن اس کی گہرائی اور گہرائی میں ہے۔ غالب کی کامیابی کا باعث ان کے عام فہم الفاظ، تراکیب اور سیدھے سادے طرز کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا ڈکشن ہے، جو پڑھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ الفاظ کا انتخاب، مصروں کی در و بست، زندگی اور زمانے کے تعلق سے ان کا رویہ، انسانی جذبات و احساسات کا درک، ان کے اشعار کی معنویت اور تہذاری، ان کا پیرائے اظہار اور ان کا انداز بیان ان کے کلام کو وزن و وقار بھی عطا کرتا ہے اور مقبولیت اور محبوبیت بھی۔ غالب کو الفاظ کے انتخاب میں بڑا کمال حاصل تھا۔ وہ کہتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب کا فلسفی شاعر اس مفہوم میں تو نہیں کہہ سکتے غالب کو جس مفہوم میں یہ اصطلاح ہم اقبال کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ غالب نے کسی مرتب فلسفیانہ نظام کا سہارا نہیں لیا اور نہ ان کی شاعری کا محرک کائنات کا کوئی فلسفیانہ شعور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے یہاں بے شمار ایسے اشعار ملتے ہیں جن کی خصوصیت اور فنی لطافت ذہن انسانی کو دعوت فکر دیتی ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں وہ زندگی اور کائنات کے رموز کو آشکار کرنے کے لیے
بعض اقدار اور تصورات کا سہارا لیتے ہیں جو فارسی شاعری اور ہندو فلسفے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے پوری کائنات ایک سوالیہ نشان تھی، اور اس کے اسرار و رموز کی پردہ داری وہ کسی نہ کسی ٹکے نظریے یا مسلمہ نظام کی مدد سے نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ ان کا حکیمانہ ذہن ان مختلف مسائل کی توجیہ زیادہ تر اپنی توانائی کے بل بوتے پر کرنا چاہتا تھا۔ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہیں ہے گر میرے اشعار میں مانا نہ سہی۔ غالب کے زمانے کی شاعری الفاظ اور محاورات کی شاعری تھی۔ روزمرہ ضرب المثل، سلاست، روانی اور بندش الفاظ ان کی شاعری کا خاص جوہر تھا۔ غالب کا کلام گوناگون خصوصیات کا بہترین نمونہ ہے۔ آزردہ اور شیفتہ جیسے باکمال سخنور، ساتھ ہی ساتھ متمول حضرات غالب کے قدردان تھے۔ مغلیہ دربار بہادر شاہ ظفر کی نگاہ میں غالب کی خوب قدر و منزلت اور عزت و تحسین تھی۔ رفتہ رفتہ غالب کی شہرت اور مقبولیت بڑھتی گئی، اور انہوں نے مستقبل کے شعلے سے حرارت حاصل کی، اور تصور کی مدد سے اس حرارت کو حال کے جسم میں منتقل کر دیا ہے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری میں ہی نہیں، بلکہ ان کی گفتگو، ان کی زندگی، دوستوں اور عزیزوں کے تعلقات، ان کے خطوط، انسانی ہمدردی کا جذبہ، ساری خصوصیات جب کسی ایک انسان میں یکجا ہو جائیں تو پھر ایسی شخصیت ابھرتی ہے کہ وہ عظیم مرتبہ حاصل کر لیتی ہے۔ غالب کی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس میں یہ تمام خصوصیت یکجا ہو گئی ہیں۔ غالب ایک شاعر، عظیم شاعر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مفکر، سیاستدان اور یاروں کے یار تھے۔ سیاسی تنقیدی شعور اتنا تھا کہ کسی دوسرے میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ کسی سے تعلق رکھنا ہے، کس کو شعر سنانا ہے، کون سی محفل میں جانا ہے، کون سا لباس پہننا ہے، قلعہ تک رسائی کس طرح حاصل کرنی ہے، کہاں کس سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یہ تمام خوبیاں اور صلاحیتیں غالب میں موجود تھیں، جن سے ان کی دور اندیشی اور ان کے فہم و ادراک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے تو غالب اردو غزل کی آبرو ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کلام غالب میں ہر رنگ کے اشعار جلوہ گر ہیں، شوق، ظریفانہ، سنجیدہ، عارفانہ، دقیق اور فلسفیانہ۔ مختصراً ان خصوصیات کو تغزل، تصوف اور تفلسف یعنی فلسفہ کے تین بڑے زمروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ غالب کی شاعری کو مشہور و مقبول بنانے والی دوسری اہم صفت ان کی شوخی و ظرافت ہے۔ تصوف، فلسفہ، اخلاق اور حکیمانہ افکار کو بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ وہ فطرتاً ایک ظریف الطبع انسان تھے، اور بات سے بات پیدا کرنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ مرزا نے اردو غزل پہ جدت پسندی کے کام لیتے ہوئے غزل کے مضامین میں وسعت اور گہرائی پیدا کی، اور اپنے فلسفہ و فکر اور حکیمانہ افکار و خیالات کے ذریعے غزل میں چار چاند لگا دیے۔ یہی وہ خوبی ہے جس کی بنا پر حالی نے انہیں حیوان ظریف کہا۔ اردو شاعری میں غالب سے قبل پھٹ کر ہجوم، مسخرگی کے نمونے ملتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی شوخی و ظرافت کا سب سے نمونہ غالب سے پہلے نہیں ملتا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ غالب غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے غزل کے بنیادی موضوع حسن و عشق کے جذبات کی بھرپور تصویر کھینچی ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری زندگی آمیز بھی ہے اور زندگی آموز بھی، اس لیے وہ زندگی سے بیزاری نہیں سکھاتی۔ اس میں جذبائیت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ تمام تر جذباتی نہیں ہے۔ اس میں روایت کے اثرات ہیں، لیکن روایتی ہونے سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔
اس میں ایک انفرادی کیفیت کی ترجمانی ضرور ہے، ساتھ ہی ایک ایسے سماجی پس منظر بھی ہے۔ وہ اپنے زمانے کی پیداوار ہے اور اس میں زمانے کے مخصوص حالات کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ ایک تہذیب کی عکاس اور آئینہ دار ہے۔ اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشندہ ستارے کی سی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی، اسے نئے نئے موضوعات بخشے اور اس میں ایک انقلابی لہر دوڑا دی۔ ان کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا ملتے ہیں۔ غالب ایک فلسفی ذہن کے مالک تھے۔ انہوں نے زندگی کو اپنے طور پر سمجھنے کی بھرپور کوشش کی اور ان کے تخیل کی بلندی اور شوخی فکر کا راز اس میں ہے کہ وہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ غالب انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا گہرا شعور رکھتے ہیں، اس کے بنیادی معاملات و مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کی ان گنت گتھیوں کو سلجھاتے ہیں، انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلاتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں اور نظام کائنات میں اس کو نئے آسمانوں پر اڑاتے ہیں۔ غالب کی شاعری اس اعتبار سے بہت بلند ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کی شاعری کے انہی عناصر نے ان کو عظمت سے ہمکنار کیا ہے، لیکن جس طرح ان کی شاعری میں ان سب کا اظہار و ابلاغ ہوا ہے، وہ بھی اس کو عظیم بنانے میں برابر کے شریک ہیں۔ آئیے اب ان خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں جو ان کی غزل گوئی میں ہیں اور جو ان کے معاصرین سے بالکل مختلف ہے۔ نمبر 1 ہے استدلالی انداز بیان۔ غالب کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت ان کا منطقی اور استدلالی انداز بیان ہے۔ بقول پروفیسر اسلو انصاری، غالب صرف جذبات کا تجزیہ ہی نہیں کرتے بلکہ ان میں باہمی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت ان کے لیے ایک ایسا جذبہ نہیں جو فطری طریقے سے دلکش محاکات میں ڈھل جائے، بلکہ یہ اگر تیز رو ہے تو پوری شخصیت کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ غالب صرف اشعاروں سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے نرم و لطیف احساسات و کیفیات کا تجزیہ کرتے ہوئے ان پر استدلال کرتے ہیں۔ غالب کے اس انداز کو سمجھنے کے لیے یہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ دوسری خصوصیت ہے قول محال کا استعمال۔ غالب نے قول محال کے استعمال سے بھی اپنی شاعری میں حسن خوبی پیدا کی ہے۔ قول محال سے مراد یہ ہے کسی حقیقت کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ بظاہر مفہوم عام رائے کی الٹ معلوم ہو، مگر غور کریں تو صحیح مفہوم واضح ہو۔ قول محال دراصل ایک طرح کی ذہنی ریاضت ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ نمبر 3 ہے تشکک پسندی۔ غالب کی شاعری میں تشکک پسندی کا پہلو بہت اہم ہے، جو بحیثیت مجموعی غالب کی شاعری کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ غالب کا فلسفیانہ مزاج ہے۔ ہم مثال دیکھتے ہیں، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، یا پھر ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کو غالب بھی خیال اچھا ہے۔ پھر ہے معنیدار پہلو۔ حالی نے بڑے زور و شور کے ساتھ غالب کی شاعری کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں معانی کی مختلف سطحیں موجود ہیں۔ غالب کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جن کی فلسفیانہ، سیاسی اور شخصی تفسیر ہوتی ہے۔ ایسے اشعار ان تراشے ہوئے ہیروں کی مانند ہیں جن کی آب و تاب اور خیرگی سے باہر سے ہر زاویہ نگاہ سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں آپ: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ پھر ہے اگلی خصوصیت، رمز و ایمائیت۔ غالب نے اپنی شاعری میں رمز و ایمائیت سے بھی حسن پیدا کیا ہے۔ انہوں نے زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں اور گہرے مطالب کو رمز و ایما کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کی روایت میں تصوف نے جو رمز و ایمائیت پیدا کی، اسے اپنے لیے شمع بنایا۔ اور شعر دیکھیں: دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ یا پھر یہ شعر: قاصد کے آتے آتے ایک خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ پھر ہے زندگی کی محرومیاں۔ غالب کی ذاتی زندگی تلخیوں اور محرومیوں کی زنجیر ہے۔ بچپن میں باپ کی موت، چچا کی پرورش، ان کی شفقت سے محرومی، 13 سال کی عمر میں شادی کا بندھن میں بندھنا، بیوی کی مزاج کا شدید اختلاف، قرضوں کا بوجھ، ان سب نے غالب کو زمانے کی قدر شناسی کا شاکی بنا دیا۔ چنانچہ ان محرومیوں کی تصویر بھی ان کی شاعری میں ٹپکتی ہے۔ شعر دیکھیں: پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے، یا پھر کوئی دن گر زندگانی اور ہے، اپنے جی میں ہم نے ٹھانی اور ہے۔ پھر ہے زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور۔ ان تمام محرومیوں کے باوجود غالب کا انداز فکر قنوطی نہیں، چنانچہ قدم قدم پر ان کے یہاں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے یا غموں کی گود میں بہرحال قابل قدر ہے۔ خود زندگی کا ہونا ہی بجائے خود ایک بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہر حال میں اسے غنیمت تصور کیا جانا چاہیے۔ اس کا اعتراف غالب نے اپنے خطوط میں بھی کیا ہے، اور پھر اپنی شاعری میں اس کا رنگ ان کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خصوصیت ہے، مزاحیہ عنصر ہے ان کے یہاں، جو شوخی ہے وہ دیکھیے اشعار میں: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یا چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ ایسے اشعار ہیں جن کو دیکھ کر، یا پھر ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ اس طرح کے جو شوخی انہوں نے اپنائی ہے شاعری میں، وہ بالکل قابل قدر ہیں۔ تو بہت سی خصوصیات ہیں مرزا غالب کی جو انہیں اپنے معاصر شعراء سے منفرد کرتی ہیں۔ فی الحال تصور عشق پر بات کرتے ہیں، آخری جو ہے۔ غالب کے یہاں حسن و عشق کے تصورات اگرچہ وہی ہیں جو صدیوں سے اردو اور فارسی شاعری میں اظہار پاتے رہے ہیں، تاہم غالب کی فطری جدت پسندی نے ان کو انہی موضوعات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے ذاتی تجربات و محسوسات کی روشنی میں حسن و عشق کے بارے میں انہوں نے اپنی انفرادی رائے قائم کی ہے۔ یہ بالکل اہم بات ہے، اور غالب کو اس بات کا افسوس بھی تھا کہ وہ عشق کی بزم آرائی تو عمر بھر کرتے رہے، لیکن عشق کی راہ میں حقیقی قربانی ایک بھی نہ دے سکے، اور غالباً وہ اس لیے کہ ان کے پاس عشق کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں مرزا غالب کی جو آپ امتحانات میں اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اشعار یاد ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اچھے اشعار یاد کیے ہیں تو ان کے سہارے ان کی تشریح کرتے ہوئے ان کے کلام میں فنی خوبیوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ مومن خواہ مومن پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔